الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میں نے جن آیات کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 اور آیت نمبر 200، یعنی یہ سورہ آل عمران کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم جنت کی راحت، دنیا کی راحتیں اور جنت کی دائمی نعمتوں کے حوالے سے باتیں سن چکے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کافروں کے لیے راحتیں ہیں، عیش آرام کی چیزیں ہیں، یہ ابدی نہیں ہیں، بلکہ یہ وقتی طور پر انہیں ملی ہے۔ حقیقت میں مومنین کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اس کی مثال یوں آپ سمجھیں کہ جیسے کسی انسان کو 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے اور پھر اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک ایئر کنڈیشنر کمرے میں ہمیشہ کے لیے اسے وہ کمرہ، ٹھنڈا کمرہ دے دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے 10 منٹ کی تکلیف اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اسے راحت والی زندگی مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو 10 منٹ کے لیے سایہ دار درخت مل جائے اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے 10 منٹ کے بعد، تو یہ ان دونوں زندگی میں سے کون سی زندگی بہتر ہے؟ بہرحال انسان وہی کہے گا کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا انسان کے لیے یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہمیشہ ہمیش کی تکلیف مل جائے۔ تو یہ دنیا کا حال کچھ اسی طریقے کا ہے کہ دنیا میں کافروں کے لیے تو بہت سی راحتیں ہیں، آرام کی چیزیں ہیں عیش کے لیے، اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں انہیں دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، تاکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ بچے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا حساب ہو تو ان کی کوئی ایسی نیکی نہ ہو کہ جس کے بدلے میں انہیں کوئی اچھا بدلہ دیا جائے، کیونکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے جہنم کا گھر تیار کر رکھا ہے، اور جنت کی نعمتیں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومنین کے لیے جنت، دائمی جنت وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن مومنین کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کی راحتیں اور جنت کی ابدی نعمتوں کے حوالے سے ہم یہ ساری گفتگو سن چکے ہیں، اور یہ بھی سنا تھا کہ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس سے بہتر جنت کی تھوڑی سی جگہ ہے۔ تو وہ جنت اتنی بہترین جگہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایسی نعمتوں کو رکھا ہے کہ ان نعمتوں کا نہ کسی آنکھوں نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ یہ ساری چیزیں جو ہم سنتے ہیں کہ ایسی نعمتیں ہیں، ایسی جنت ہیں، یہ صرف ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو اس سے قریب کرنے کے لیے، ورنہ جو در حقیقت جنت جو ہے اور اس کی نعمتیں ہمارے خیال اور تصور سے بھی بالاتر ہے، وہ گھر اللہ نے مومنین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے دیکھیں،
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یعنی کچھ کتابی یا اہل کتاب، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ، تو ان میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر، یعنی کہ قرآن پر، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جو قرآن نازل کیا گیا اس پر، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن سے پہلے، حضور سے پہلے جو آسمانی کتابیں ان پر اتاری گئی اس پر، اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے، یعنی کہ وہ اپنا دین و ایمان نہیں بیچتے، جیسا کہ یہود کے بعض علماء مختصر سی قیمت کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی جو توریت اور انجیل میں آیتیں تھی، تو وہ اہل کتاب دنیا کی ذلیل قیمت کے بدلے میں ان آیتوں کو چھپاتے تھے، لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ بادشاہ کتابیوں کے درمیان رہتا تھا مگر ایمان لا چکا تھا، اس نے اپنے ایمان کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حالانکہ حبشہ میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، پھر بھی سب صحابہ کو حکم دے رہے ہیں چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، یعنی کہ چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی، یعنی کہ اللہ کے حکم سے وہ زمین اور اس کا جنازہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور سرکار نے مدینے کے اندر رہ کر ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ سرکار کے سامنے یہ زمین پیش کر دی گئی اور جنازہ سامنے ہو گیا، حالانکہ وہ حبشہ میں انتقال ہوا تھا، سرکار مدینے میں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اور کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے، کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ طیبہ، مگر ہمارے نبی کی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی کہ سرکار مدینے میں ہیں مگر حبشہ کی سرزمین سرکار کے سامنے پیش کر دی گئی، اور وہ جنازہ سامنے ہو گیا۔ سرکار نے مدینے میں رہ کر کے حبشہ کے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو جب یہ ہوا تو منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں،
نصرانی یعنی کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ بادشاہ ایمان لا چکا تھا، کہ یہ دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی کہ یہ اعتراض ان منافقین نے کیا کہ جس بادشاہ کو سرکار نے دیکھا بھی نہیں اور وہ کتابی ہے، یعنی اہل کتاب سے تعلق رکھنے والا ہے، کتابی ہے، نصرانی ہے، اور سرکار نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور یہ یہاں رہ کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں، یعنی یہ بادشاہ کے بارے میں، جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر، یعنی قرآن پر، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر، یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب آئی اس پر، اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ منافقین کے اعتراض پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ عز و جل پر، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل عاجزی و انکساری اور تواضع و اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ عز و جل کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے، جیسا کہ یہودی سردار کرتے تھے، وہ آیتیں چھپاتے تھے اور ان آیتوں کے بدلے میں کچھ دوسرا حکم دیتے تھے کہ یہ توریت میں ہے یا یہ انجیل میں ہے۔ تو کہا گیا کہ ان سرداروں کی طرح یہ اللہ عز و جل کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے، بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا خزانہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، صبر کرنے میں، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ کیا مطلب؟ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، یعنی نفس کو اپنی منمانی سے روکنا، جو بھی مصیبت پہنچے یا جو بھی تکلیفیں آئے اس پر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا۔ اور مصابرہ کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا، یعنی دوسروں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ صبر کرو، اس میں صبر کی تمام قسمیں داخل ہے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچی ہو، یا کوئی مصیبت کی وجہ سے، یا کوئی اور چیز کی وجہ سے انسان کو تکلیف پہنچی ہو، ہر قسم کی تکلیف پر صبر کرنا مراد ہے، یعنی صبر کی تمام قسمیں اس میں داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، یعنی یہ چیزیں حاصل کرتے وقت جو مشقت برداشت کی ہے اس پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، واجبات کو ادا کرتے وقت یا مستحبات
مستحب کاموں کی ادائیگی میں جو تمہیں مشقت یا تکلیف پہنچی ہے اس پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، جس سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے اس سے رکے رہنا، باز رہنا، اس پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط، خوف وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں پر، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، یعنی دوسروں کی طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور چیز کی وجہ سے ہو، ان کی بدسلوکی کی وجہ سے ہو، ان تمام چیزوں پر صبر کرنا، برداشت کرنا، اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہیں۔ یعنی مصابرہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام چیزوں پر صبر کرنے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ ورابط، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اس کے دو معنی ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے کہ سرحد کے اوپر، ملک کی سرحد پر اپنے گھوڑوں اور جسموں کو کفار سے جہاد کرنے کے لیے تیار رکھنا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہنا، ہمیشہ تیار رہنا۔ یہاں اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں رکنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، یعنی کہ سرحد کی حفاظت کے تعلق سے بھی اسلامی سلطنت کی سرحد ہو، اس کی حفاظت پر تعینات ہونے پر بہت سی فضیلتیں ہیں، جسے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دن ملک یا اسلامی سلطنت کی سرحد پر نگہبانی کرنا، صرف ایک دن، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ یعنی کہاں ایک دن صرف کھڑے ہو کر ملک کی حفاظت کرنا، اور کہاں ایک مہینے تک روزے رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام بھی کرنا، عبادتیں بھی کرنا، نفل بھی پڑھنا اور تلاوتیں بھی کرنا۔ کہاں ایک مہینے تک روزے رکھ کر عبادتیں کر کے جتنا ثواب ملتا ہے، ادھر ایک دن ایک رات سرحد کی حفاظت کرنے میں اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سرحد کی حفاظت میں کتنی فضیلتیں ہیں، اور فرمایا حفاظت کرنے والا اگر مر گیا، اور ایک دن ایک رات ہی حفاظت کے لیے وہ کھڑا تھا اور اسی وقت وہ مر گیا، تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے اجر و ثواب جاری رہے گا، جیسے کہ وہ سرحد ہی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر وہ مر بھی گیا تو، اور قبر کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی قبر کے عذاب سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہاں پر آج سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ عز و جل اب آئندہ سورہ نساء کی ہم ابتدا کریں گے۔ پہلے اس کی فضیلتیں سماعت فرمائیں گے اور پھر پہلی آیت سے اس کی تفسیر شروع۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔